آج پروین شاکر کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں، وہ کہ جن کے ہاتھ میں تقدیر فصل گل رہی، دے گئے سوکھے ہوئے پتوں کا نذرانہ ہمیں۔ وصل میں تیرے خرابے بھی لگیں گھر کی طرح، اور تیرے ہجر میں بستی بھی ویرانہ ہمیں۔ سچ تمہارے سارے کڑوے تھے مگر اچھے لگے، پھانس بن کر رہ گیا بس ایک افسانہ ہمیں۔ اجنبی لوگوں میں ہو تم اور اتنی دور ہو، ایک الجھن سی رہا کرتی ہے روزانہ ہمیں۔ سنتے ہیں قیمت تمہاری لگ رہی ہے آج کل، سب سے اچھے دام کس کے ہیں یہ بتلانا ہمیں، تاکہ اس خوش بخت تاجر کو مبارکباد دیں، اور اس کے بعد دل کو بھی یہ سمجھانا ہمیں۔ یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہو۔ بھئی غنیمت ہے، جان بچ گئی ہماری۔ اس دیار غیر میں، غیر شہر میں، غیر دیار میں کسی کی آنکھ نے مجھے پہچانا تو، حالانکہ میں اسی کے خاطر اس دیار غیر میں گئی تھی، لیکن وہاں کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں تھا، لیکن وہ بھی چاہتا تو انکار کر سکتا تھا پہچاننے سے، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا مجھے، لیکن آخر کو ان آنکھوں نے مجھے پہچان ہی لیا۔ کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں، کوئی تو اس دیار غیر میں تھا جو مجھے اپنا سمجھتا تھا۔ یہ غنیمت ہے کہ ان آنکھوں نے پہچانا ہمیں، کوئی تو سمجھا دیار غیر میں اپنا ہمیں، وہ کہ جن کے ہاتھ میں تقدیر فصل گل رہی، دے گئے سکھے ہوئے پتوں کا نذرانہ ہمیں۔ وہ جن کے ہاتھوں میں بہار کی تقدیر تھی، فصل گل، بہار کی تقدیر جن کے ہاتھوں میں تھی، وہ جاتے وقت ہمیں کیا نذرانہ دے گئے؟ سوکھے ہوئے پتے کا نذرانہ دے گئے۔ وہ کہ جن کے ہاتھ میں تقدیر فصل گل رہی، دے گئے سوکھے ہوئے پتوں کا نذرانہ ہمیں۔ وصل میں تیرے خرابے بھی لگے گھر کی طرح، اور تیرے ہجر میں بستی بھی ویرانہ ہمیں۔ تیرے وصل میں تو بھئی خرابہ بھی ہو، ویرانہ بھی ہو تو مجھے گھر کی طرح لگتا ہے، اور تیرے ہجر میں مجھے گھر بھی ویرانہ لگتا ہے۔ وصل میں تیرے خرابے بھی لگے گھر کی طرح، اور تیرے ہجر میں بستی بھی ویرانہ ہمیں۔ سچ تمہارے سارے کڑوے تھے مگر اچھے لگے، پھانس بن کر رہ گیا بس ایک افسانہ ہمیں۔ تو نے جتنی سچی باتیں بتائیں، جتنے بھی سچے واقعات، حالانکہ وہ کڑوے تھے، تو نے بتائے نا، وہ مجھے اچھے لگے۔ جو وہ کچھ بھی تھا، سچ تو تھا نا۔ سچ تمہارے سارے کڑوے تھے مگر اچھے، جتنی بھی سچائیاں تم نے بیان کی وہ سب کے سب کڑوے تھے، تو لیکن اس کے باوجود وہ مجھے اچھے لگے۔ بس یہ کہ پھانس بن کر رہ گیا بس ایک افسانہ ہمیں۔ لیکن ان سچی کہانیوں میں نا، تم نے ایک سچی کہانی کو جو افسانہ بنا کر پیش کیا نا، سچی محبت کے اظہار کے بجائے تم نے اسے افسانہ بنا کر جو مجھے پیش کیا نا، کسی اور کی کہانی بنا کر جو پیش کیا نا، وہ کہانی پھانس بن کر رہ گئی میرے گلے میں۔ اگر تو نے اسے بھی سچ کہہ دیا ہوتا، اس میں بھی تم نے سچائی برتی ہوتی تو اور اچھا ہوتا ہے۔ سچ تمہارے سارے کڑوے تھے مگر اچھے لگے، پھانس بن کر رہ گیا بس ایک افسانہ ہمیں۔ اجنبی لوگوں میں ہو تم اور اتنی دور ہو، ایک الجھن سی رہا کرتی ہے روزانہ ہمیں۔ تم پتہ نہیں کس اجنبی شہر میں، اجنبی ملک میں تم جا چکے ہو، ہم سے کتنی دور ہو گئے، میلوں دور تم چلے گئے، اور اجنبی لوگوں میں ہو تم، تو مجھے دن رات ایک الجھن سی، ایک ٹینشن سی بنی رہتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں لوگ تمہیں کیسے ملتے ہیں، تمہیں کیا کیا تکلیفیں ہو رہی، کیا کیا آرام ہو رہا تمہیں، ایک الجھن سی، میں الجھی بھی رہتی ہوں اپنے آپ میں۔ اجنبی لوگوں میں ہو تم اور اتنی دور ہو، ایک الجھن سی رہا کرتی ہے روزانہ ہمیں۔ سنتے ہیں قیمت تمہاری لگ رہی ہے ان دنوں، وہ شادی بیاہ کے موقع پہ لگتی ہے نا قیمتیں۔ سنتے ہیں قیمت تمہاری لگ رہی ہے ان دنوں، سب سے اچھے دام کس کے ہیں یہ بتلانا ہمیں، تاکہ اس خوش بخت تاجر کو مبارکباد دیں، اور اس کے بعد دل کو بھی یہ سمجھانا ہمیں۔ یہ تین اشعار جو آخر کے ہیں، یہ تینوں ایک ہی ربط میں ہیں، ایک ہی واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اس خوش بخت تاجر کو مبارکباد۔ بھائی تم بتاؤ تو سب سے اچھے دام کس نے لگائے ہیں، تاکہ میں اس تاجر کو، اس بزنس مین کو یا اس بزنس ویمن کو میں مبارکباد میں دے سکوں کہ تم نے بہت اچھے دام لگائے، یہ بہت اچھا پیس ہے یہ، اور اس کے بعد خود اپنے دل کو بھی سمجھانا ہے، تاکہ اس خوش بخت تاجر کو مبارکباد دے، اور اس کے بعد دل کو بھی ہے سمجھانا ہمیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگے ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔